يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اب چونکہ یہ دن افضل ایام الدنیا ہے تو اس موقع پر دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اعمال میں سے جو افضل ترین اعمال ہیں ان کو شیئر کیا جائے اور ان کی یاد دہانی آپ کو کرائی جائے تاکہ ہم اپنے ہر کام میں افضل، ایکسیلنٹ اور بہترین کی طرف جائیں. تو اس وقت میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث شیئر کروں گی جس میں افضل اعمال بتائے گئے ہیں. ان افضل دنوں میں افضل کام کرنے ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن افضل اعلی مقام تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ان دنوں کا پھر موٹو کیا ہوگا؟ افضل دنوں میں افضل کام. ٹھیک ہے؟ افضل ترین دنوں میں افضل ترین کام. چلیے تو ایمان سے بات شروع کرتے ہیں. کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کون سا ایمان افضل ہے؟ ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل ایمان وہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو. مسند احمد. جس میں کوئی شک نہ ہو، نہ اللہ کی ذات کے بارے میں، نہ اس کی صفات کے بارے میں، نہ اس کی قدرت کے بارے میں، نہ اس کے رسول کے بارے میں، نہ آخرت کے بارے میں، نہ جنت کے بارے میں، نہ جہنم کے بارے میں، نہ قدر تقدیر کے بارے میں، نہ ملائکہ کے بارے میں، نہ وحی کے بارے میں. تو افضل ایمان کون سا ہے؟ جو شک سے پاک ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، وہ سب ایمان کا حصہ ہے. ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایک اور حدیث معقل بن یسار سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا افضل ایمان ہے. افضل ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور عفو درگزر، معاف کر دینا، دوسرے کی غلطی معاف کر دینا. یہ دن آ رہے ہیں، موقع ہے کہ جن جن کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے یا وہ آپ سے ناراض ہے یا جن کے لیے آپ کے دل میں کسی قسم کے کوئی گرج ہے، کوئی نفرت ہے، کیا کریں؟ اس کو نکال دیں. کیونکہ جن دنوں میں خاص اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ان دنوں میں نیکی کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دلوں کو صاف کر لیا جائے تاکہ ایمان مکمل ہو سکے. عمرو بن ابسہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق، اچھا اخلاق. اب یہ جو آپ کو لسٹ دی گئی ہے نا، اس میں اضافہ کر لیجئے. ٹھیک؟ ایمان کے حصے میں کرنے کے کام، افضل دنوں میں افضل کام، اور افضل کاموں میں افضل ایمان. ایک اور حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان اور تصدیق، اللہ کی راہ میں جہاد اور حج مبرور. اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بہت سی چیزیں بیان کر دی، اور مثلاً آپ نے ہم تو حج پہ جا ہی نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کلام میں نرمی، کھانا کھلانا، سہل ہونا اور اچھے اخلاق سب سے افضل عمل ہیں. اس شخص نے کہا میں صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، میری ہمت بس ایک کام کرنے کی ہے. پہلے آپ نے ٹاپ کے جو کام تھے وہ بتائے. اس نے کہا یہ تو مشکل ہے، اللہ کی راہ میں جہاد اور حج مبرور، اور مثلا ہم میں سے کئی لوگوں کے یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وہ بھی نہیں ہے استطاعت، اب کیا کریں؟ کہا بس ایک بات بتا دیں. ہر ایک کا ایک الگ لیول ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ اور اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کے متعلق برا گمان نہ رکھو، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، اپنے بارے میں اللہ
کے لیے کیا سوچو کہ اللہ مجھ پہ ظلم نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک عمل ہے نا، یہ سارے اعمال پہ بھاری ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. بعض اوقات ہم حج بھی کر لیتے ہیں، جہاد بھی کر لیتے ہیں، بہت سے اچھے اچھے کام کر لیتے، کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، اخلاق بھی برت لیتے ہیں، لیکن اندر کے وسوسوں کا کیا علاج ہو کہ جس کی زد میں بندے تو کیا بندوں کا خالق بھی نہیں بچتا. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایسے ایمان کی کوشش، ایسے ایمان کی دعا. کوشش کیا کریں گے؟ کوششیں تو ہماری فائدہ نہیں دیتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو اللہ سے خوب خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے افضل ترین ایمان نصیب فرما اور میرے دل کے وسوسوں کو دور کر دے، اور میرے دل میں اپنی مخلوق اور خود اپنے بارے میں حسن ظن پیدا کر دے، کیونکہ حسن ظن جو ہے افضل ترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے. اللہ میرا گمان اچھا کر دے، میرے خیالات اچھے کر دے، میری سوچ اچھی کر دے. کیونکہ جب آپ کا گمان اچھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے میں سوچتے جائیں گے اور دل محبت سے لبریز ہو جائے گا. کوئی تکلیف آ گئی آپ پر، کوئی تکلیف آ گئی بندے کسی کی طرف سے، مال کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کسی پیارے انسان کی طرف سے، تو اس وقت انسان کا پھر حال کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان مایوسی میں جانے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے دنیا اندھیر ہو گئی اور ساری دنیا بے وفاؤں سے بھری ہوئی ہے، کوئی بھی اچھا نہیں. کبھی ایسا خیال آیا آپ کو؟ اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں، ماں باپ بھی اپنے نہیں، اور دوستوں پر تو اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے، اور شوہر، اس کی وفاداری پر کیا اعتماد، اس پر کیا بھروسہ. ایسی کیفیات آتی ہے نا انسان پر کہ جب شیطان انسان کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. اچھا، ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان منفی سوچوں کا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے. منفی سوچیں انسان کی فزیکل ہیلتھ پر بھی اثر ڈالتی، لہذا بہت ضروری ہے اپنی خاطر کہ ایسی سوچوں کو باہر نکال دیا جائے اور ان کی جگہ حسن ظن لے آیا جائے اور لوگوں کی صرف اچھائی پر نظر رکھی جائے. اور اگر بندوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی بھی معاملے میں کوئی دکھ درد آتا ہے تو آپ کہیں میرے رب نے میرے حق میں بڑا ہی اچھا کیا ہے. امام ابن القیم الجوزی تکلیف کو میڈیسن کہتے ہیں کہ کوئی آزمائش آتی ہے نا بندے پر تو وہ دوا کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے انسان بیمار ہوتا ہے نا، ہمارے اندر نفاق آ جاتا ہے، شک آ جاتا ہے اللہ پر، دین پر، مختلف چیزوں پر، اور پھر ہم عجیب طرح سوچنے لگتے ہیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ پکڑ کے کوئی جھٹکا لگاتا ہے، سخت قسم کا شوق لگتا ہے انسان کو. اس وقت دو میں سے ایک سوچ آپ کو آتی. ایک کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس ذریعے مجھے ہدایت دی، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے تکلیف ہدایت کا ذریعہ بن جاتی. اللہ اس ذریعے سے تو نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھا دی، اس طریقے پر تو نے مجھے مختلف چیزوں کی اصلیت دکھا دی جو اس تکلیف کے بغیر نظر آ ہی نہیں سکتی تھی. کہ بہت بعض اوقات انسان خوشفہمی میں مبتلا رہتا نا، جب اس کو ہر نعمت ملتی چلی جاتی تو وہ کس خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا سوچتا ہے وہ؟ میں تو بڑا نیک ہوں، میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، اور مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اور دنیا کیا جنت بھی میری ہو گئی، اور اس سے زیادہ اور کیا نیک کام کرنے. لیکن جب ایک جھٹکا لگتا ہے نا انسان کو دنیا میں تو اس کو اپنی اصلیت نظر آ جاتی کہ اچھا اگر یہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو کل آخرت میں کیا ہوگا، اور توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے. اور اس طرح وہ مصیبت اس